کماتے اور کھاتی ہے دنیا۔ جناب صدر اور معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج مجھے جس موضوع سخن پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے تعلیم و تربیت میں والدین کا کردار۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اولاد طیبہ کی التجا یوں کر رہے ہیں، رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، جبکہ دوسری جانب حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانھا عن المنکر واصبر علی ما اصابک وان ذلک من عزم الامور ولا تصعر خدک للناس ولا تمش فی الارض مرحا واقصد فی مشیک واغضض من صوتک۔ اور اسی تربیت کی روشنی میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کا امتحان یوں لیتے ہیں، ما تعبدون من بعدی، اور یہ تربیت ہی کا کرشمہ ہے کہ بیٹے جواب نہ کہتے نعبد الہک و الہ آبائک، اور یہ تربیت ہی کا ثمر تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد محترم کے سوال کے جواب میں یوں گویا ہوتے، یا ابت افعل ما تؤمر۔ جناب صدر، میں پوچھنے میں حق بجانب ہوں، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند۔ میرے عزیز ساتھیوں، بچے کی اولین نسخہ ماں کی گود ہے، پھر گھر اور معاشرہ اور اولاد کی تربیت والدین کے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ جناب صدر، تربیت اولاد والدین کا اہم فریضہ ہے اور اولاد کا حق ہے، اور کل روز محشر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ تعلیم و تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ ایک طرف نواسوں نے اپنے نانا کے دین کی سر بلندی کے لیے اپنے اور خاندان کی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے دنیا سے ظلم و بربریت کا نہ صرف ہمیشہ کے لیے خاتمہ کیا بلکہ اس میں شبیری کو بھی جاوید کر دیا، تو دوسری طرف عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے محدث و مفسر، محمد بن قاسم، طارق بن زیاد اور صلاح الدین ایوبی جیسے جرنیل، ابن الہیثم، ابو علی سینا اور جابر بن حیان جیسے سائنسدان، شیخ عبد القادر جیلانی، جنید بغدادی اور بابا فرید جیسے صوفیاء کرام، اور اسی طرح علی برادران، چودھری رحمت علی اور علامہ اقبال جیسے فلاسفہ، عمر بن عبد العزیز اور انگریز عالمگیر جیسے عظیم رہنما پیدا کیے۔ جناب صدر، اسی وجہ سے تابش پکار اٹھتا ہے، ایک مدت سے میری ماں صحیح نہیں تابش، ایک مدت سے میری ماں صحیح نہیں تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ علی وقار، نہ ظلمت کا ضیاء، سرسر کا صبا، بندے کا ہدا، پتھر کا قہر، دیوار کا در، کرگس کا ہوا، کیسے کہہ سکتا ہوں کہ جب پہلی دستہ ماں اپنے دودھ کے بجائے ڈبے کے دودھ کو ترجیح دے اور جنت کا دروازہ اولاد کے لیے بند ہو اور غیروں کے لیے کھلا رہے، ان والدین کے پاس مختلف سماجی سرگرمیوں کے لیے وقت ہو اور اولاد کے ساتھ کچھ لمحات گزارنے کے لیے فرصت نہ ہو، ان کے پاس دنیا کو دکھانے کے لیے دو تین دن موبائل ہوں، کاریں ہوں، کئی تاج محل ہوں، تو پھر اولاد کو بے راہ بغاوت اور مد مقابل آنے سے کون روک سکتا ہے؟ جب گلا گھونٹنے والے اہل مغرب کے بجائے اہل خانہ ہوں تو پھر کانوں میں صدا لا الہ الا اللہ جائے، ہیڈ فون نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ آج ادب و احترام کا نشان مٹ رہا ہے، بڑوں کی پگڑی کو اچھالا جا رہا ہے اور عشق کا تقدس پامال ہو چکا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجیے، چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شرشت ہے بڑوں میں، چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شرشت ہے بڑوں میں، پیاروں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے۔ جناب صدر، اقبال اپنے کشتے بنا سے نا امید نہیں کیونکہ یہ بڑی بڑی ضرورت ہے، لیکن یہ تابی ممکن ہے کہ والدین اپنی روش تبدیل کر کے اپنے فرائض مذہبی سے عہدہ برہو، کیونکہ اگر والدین اولاد کو عطیہ دینا چاہیں تو تعلیم و تربیت سے بڑھ کر اور کوئی عطیہ نہیں ہو سکتا۔ انہیں اپنا قیمتی وقت کلب اور دیگر سماجی سرگرمیوں کے بجائے اپنے مستقبل کے معماروں کو دینا پڑے گا، انہیں اپنے اسلاف سے سبق سیکھنا ہوگا اور اپنی اولاد کو لقمہ اعلان کھلانا ہوگا، انہیں اثر حاضر متوازن کو مد نظر رکھتے ہوئے میڈیا کی بے روی سے دور رکھ کر ان کے اخلاق و کردار کو اسلامی اصول پر استوار کرنا ہوگا، کیونکہ موسیٰ سے قلوبی دو قدم دعویٰ کیا، جب شعیب علیہ السلام جیسا مربی میسر آیا تب جا کر ہارون رشید جیسا باپ امین اور مامون سے توقع کر سکتا ہے کہ ایک استاد محترم کے پاؤں پر پانی ڈالے اور دوسرا انہیں دھوئے۔ علی وقار، میں اولاد کی تعلیم و تربیت میں والدین کے کردار سے مایوس نہیں، کیونکہ آج جس اسٹیج سے میں آپ سے مخاطب ہوں یہ میرے والدین کی کاوشوں کا ہی ثمر ہے۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گا، بس اے نا امیدی نا یوں دل بجھا دوں،